آج کی کہانی کا نام ہے چاند گاڑی میں چاند کی سیر۔ چیکو اپنے امی ابو اور کتے کے ساتھ ایک سرسبز وادی میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی آسمان کی طرف دیکھتا تو رات کے اندھیرے میں آسمان پر چاند اور ستارے اسے بہت اچھے لگتے اور اس کا دل چاہتا کہ وہ آسمان پر جائے اور چاند ستاروں کو قریب سے جا کر دیکھے اور ان کی سیر کرے۔ وہ ہر وقت اس بات پر ہی سوچتا رہتا کہ کیسے آسمان تک پہنچے۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور گھر سے باہر ایک الگ تھلگ کمرے میں اس نے لکڑیوں اور غبارے کی مدد سے ایک گاڑی بنائی۔ کچھ دن کی محنت کے بعد آسمان پر جانے والی گاڑی تیار ہو گئی، جس کا نام اس نے چاند گاڑی رکھا، کیونکہ اس گاڑی کو چاند پر ہی جانا تھا۔ لہٰذا ایک دن اس نے کمرے سے گاڑی کو باہر نکالا اور اپنے کتے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے کتے کا نام پپی تھا۔ وہ اسے پیار سے پپی کہتا تھا۔ لہٰذا آسمان کی طرف گاڑی نے جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی اوپر کی طرف اٹھی، چیکو بہت خوش ہوا اور اس کا پپی بھی اس کے ساتھ تالیاں بجانے لگا۔ وہ فخریہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی محنت وصول ہو گئی۔ کچھ گھنٹے تک چاند گاڑی اوپر آسمان کی طرف سفر کرتی رہی کہ اچانک پپی نے بولنا شروع کر دیا، بھو بھو بھو۔ تو چیکو بولا، پپی تمہیں کیا بھوک لگ رہی ہے؟ تو پپی نے آواز نکال کر جواب دیا، چیکو بولا، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے دوست، مگر ہمارے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں۔ چیکو نے غور کیا تو وہ ایک جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے جس میں پھلوں کے درخت بھی تھے۔ سیب، آم، آڑو، کیلا سب کے درخت نظر آ رہے تھے۔ تو چیکو نے پپی سے کہا، پپی ہم اپنی چاند گاڑی آم کے درخت پر اتار لیتے ہیں تاکہ آم کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تمہیں بھی تو آم بہت پسند ہے نا؟ اس پر پپی نے اپنا سر ہلا دیا۔ چیکو نے اپنی چاند گاڑی آم کے گھنے درخت کے اوپر اتار لی۔ بڑے بڑے آم دیکھ کر پپی جذباتی ہو گیا اور آم کے درخت سے آم اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ جب دونوں کا پیٹ بھر گیا تو چیکو نے غور کیا کہ اس درخت پر سفید کبوتروں کے گھونسلے تھے
اور کبوتر درخت پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک کبوتر تو چیکو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چیکو کو اس پر بہت پیار آیا۔ پپی بھی انہیں دیکھ کر خوشی میں آوازیں نکالنے لگا، بو 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 بو۔ جب واپسی کے سفر کا وقت آیا تو آسمان پر چیکو نے دیکھا تو چیخا، پپی، یہاں تو بارش ہونے والی ہے، کتنے کالے کالے بادل آ گئے ہیں، اب ہم کیسے چاند پر جانے کے لیے اپنا سفر شروع کریں گے؟ ہمیں اب یہیں بیٹھ کر موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اتنے بادلوں میں ہماری چاند گاڑی اوپر کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ یہ سنتے ہی پپی نے مایوسی کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، اچانک ہی بڑے بڑے کالے بادل چیکو اور پپی کے نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے یہ دونوں بادلوں کے اوپر تیرنے لگے۔ چیکو پپی سے بولا، دوست، کتنا مزہ آ رہا ہے، چلو ان بادلوں کے اندر چھلانگیں لگاتے ہیں۔ لہٰذا پپی نے چیکو کا ہاتھ پکڑ کر بادلوں کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ خوشی سے بھری ہوئی دونوں آوازیں بھی نکالنے لگے، ہا ہا ہا، کتنا مزہ آ رہا ہے پپی، بو بو بو۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی اور یہ دوبارہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رات ہو گئی مگر بارش نہ رکی، تو دونوں کو رات درخت پر ہی گزارنا پڑی۔ وہ دونوں کب سوئے ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح اٹھے تو چمکیلی دھوپ کے ساتھ ساتھ رینبو بھی نظر آ گیا۔ چیکو چیخا، پپی، وہ دیکھو رینبو، تمہیں پتہ ہے بہت بارش کے بعد بہت سارے رنگ مل کر ایک پٹی بناتے ہیں جسے رینبو کہتے ہیں، وہ دیکھو سامنے رینبو۔ پپی بھی رینبو کو دیکھ کر آوازیں نکالنے لگا، بو 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 بو۔ آسمان پر پرندوں کے غول ادھر سے ادھر خوشی کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اسی دوران چیکو نے پپی سے کہا کہ پپی، ہم نے اب اپنا سفر چاند پر جانے کا فوراً شروع کرنا ہے تاکہ جلد سے جلد چاند پر پہنچ جائیں۔ چند گھنٹے آسمان کی طرف چاند گاڑی اپنا سفر کرتی رہی کہ اچانک چیکو چیخا، وہ دیکھو پپی، چاند نظر آ رہا ہے، بس اب ہم چاند کی زمین پر اترنے ہی والے ہیں۔ لہٰذا دونوں نے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے ملے اور تالیاں بجانے لگے، کیونکہ بہت محنت اور کوششوں کے بعد بالآخر وہ چاند کی زمین پر
उतरने ही वाले थे। तो जी बच्चों, यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी? मगर अभी तो कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आज चीकू और पप्पी चांद पर नहीं पहुंच सके, मगर अगली कहानी में वो चांद के सैर सपाटे करते आपको नज़र आएंगे। लिहाजा कुछ दिन आप बच्चों को इंतज़ार करना होगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, स्वीट ड्रीम्स।